نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فتح کی 10ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ و تشریح کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے۔ فمن نکث فإنما ينکث على نفسه، تو جس نے عہد توڑا تو وہ اپنی جان کے خلاف ہی عہد توڑتا ہے۔ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما، اور جس نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کیا تو بہت جلد اللہ اسے عظیم ثواب دے گا۔ حضرات ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے ذریعے سے بیعت کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور اس آیت میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس نے اللہ تعالی سے بیعت کی۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالی ہی سے بیعت کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ سے بیعت کرنا اللہ تعالی ہی سے بیعت کرنا ہے، جیسے کہ رسول کی اطاعت اللہ تعالی کی اطاعت ہے۔ اور جن ہاتھوں سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل کیا ان پر اللہ تعالی کا دست قدرت ہے۔ تو جس نے عہد توڑا اور بیعت کو پورا نہ کیا وہ اپنی جان کے خلاف ہی عہد توڑتا ہے، کیونکہ اس عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کیا تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اسے عظیم ثواب دے گا۔ حضرات کرام، اس آیت میں جس بیعت کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بیعت ہے جو حدیبیہ کے مقام پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لی تھی، اور یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ اس بیعت کا واقعہ اسی سورت کی آیت نمبر 18 کی تفسیر میں مذکور ہے، اور وہ آیت نمبر 18 لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا
جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ یعنی جس بیعت کا آیت نمبر 10 میں میں نے تذکرہ کیا، سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کا، اس کی تفسیر اور اس کی تفصیل آیت نمبر 18 میں بتائی جا رہی ہے۔ تو وہ بیعت کیا تھی؟ حدیبیہ کے مقام پر جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بیعت کی، انہیں چونکہ رضائے الہی کی بشارت دی گئی، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اور اس بیعت کا ظاہری سبب یہ پیش آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اشراف قریش کے پاس مکہ مکرمہ بھیجا تھا کہ انہیں اس بات کی خبر دیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے لیے عمرے کے ارادے سے تشریف لائے ہیں اور آپ کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے، اور ان سے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو کمزور مسلمان وہاں ہیں انہیں اطمینان دلا دیں کہ مکہ مکرمہ میں عن قریب فتح ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرداران قریش کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں خبر دی۔ قریش اس بات پر متفق ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال تو تشریف نہ لائیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ اگر آپ کعبہ معظمہ کا طواف کرنا چاہیں تو کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کروں۔ ادھر حدیبیہ میں موجود مسلمانوں نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش نصیب ہیں جو کعبہ معظمہ پہنچے اور طواف سے مشرف ہوئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے بغیر طواف نہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ کے کمزور مسلمانوں کو فتح کی بشارت بھی پہنچائی۔ پھر قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو روک لیا اور حدیبیہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس پر مسلمانوں کو بہت جوش آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے کفار کے مقابلے میں جہاد پر ثابت قدم رہنے کی بیعت لی۔ یہ بیعت ایک بڑے خاردار درخت کے نیچے ہوئی جسے عرب میں سمورہ کہتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں دست مبارک دائیں دست اقدس میں لیا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے، اور دعا فرمائی، یا رب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نبوت سے معلوم تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے ہیں، جبھی تو ان کی بیعت لی۔ مشرکین اس بیعت کا حال سن کر خوفزدہ ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ تو یہ اس آیت میں جو آیت نمبر 10 میں جس بیعت کا تذکرہ کیا، یہ اس کی تفسیر آیت نمبر 18 میں بیان کی گئی اور اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اب اس آیت سے، آیت نمبر 10 سے چند مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا قرب حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت اللہ تعالیٰ ہی سے بیعت ہے۔ دوسری چیز جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بیعت رضوان والے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بڑی ہی شان والے ہیں، کیونکہ ان کا تذکرہ قرآن کی اس آیت میں کیا گیا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑی شان والے ہیں کہ یہ بیعت انہی کی وجہ سے ہوئی۔ چوتھی چیز اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ
کہ بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سنت ہے، خواہ بیعت اسلام ہو یا بیعت تقوی یا بیعت توبہ یا بیعت اعمال۔ پانچویں چیز یہ پتہ چلی کہ بیعت کے وقت مصافحہ بھی سنت ہے اور سنت سے ثابت ہے، البتہ عورتوں کو کلام کے ذریعے بیعت کیا جائے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بیعت کے لیے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا۔ حضرات کرام، بیعت نام ہے اللہ سے ایک عظیم عہد کرنے کا اور اس سے تعلق جوڑنے کا، اس لیے اللہ نے اس عہد نبھانے کی تاکید کی ہے اور اس کے توڑنے پر سخت تنبیہ فرمائی۔ اگر قرآن و حدیث پر غور و فکر کیا جائے تو بیعت کی 5 اقسام نکل کر آتی ہیں۔ پہلی قسم بیعت اسلام ہے، یعنی اسلام قبول کرنے کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کے ساتھ مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا، یعنی مسلمان اسلام جب قبول کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، اور وہ ایک عہد و پیمان ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے احکام و فرامین کو مانیں گے اور اس کے رسول کو مانیں گے، اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، یہ عہد و پیمان ہوا کرتا تھا۔ تو یہ تو بیعت اسلام ہوئی کہ اسلام لانے کے وقت، اسلام قبول کرنے کے وقت اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جو بیعت کی جاتی تھی۔ اچھا، دوسری بیعت علی الہجرت ہے، یعنی اسلام کے لیے اپنا مکان، اپنی جائیداد، اپنا وطن چھوڑنا، یہ بیعت علی الہجرت کہلاتی ہے۔ آج بھی اگر ایسی کوئی صورت بن جائے کہ مسلمانوں کا اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور ان کے تحفظ کی کوئی صورت نہ رہ جائے، ان کے مذہبی مراسم ادا کرنے کی کوئی صورت نہ بنے، تو بیعت علی الہجرت کی جائے گی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیعت علی الہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائی تھی کہ ان صحابہ کرام اور اللہ کے رسول نے مکہ شریف سے مدینہ منورہ ہجرت کی، تو اسے بیعت علی الہجرت کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم بیعت علی الجہاد ہے، یعنی اسلام کی بقا کے لیے توحید و رسالت کے اقرار کے خاطر پرچم اسلام کو بلند و بالا کرنے کے لیے میدان جنگ میں چلے جانا، یہ بیعت علی الجہاد کہلاتی ہے۔ تو لیکن اس میں اب بیعت علی الجہاد، اس میں آپ یہ چیز اس پر غور فرمائیں کہ اسلام کی بقا اس میں سب سے اہم چیز ہے، یعنی اسلام کی بقا مشکل ہو رہی ہو، اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوں، اور ان سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے، اسلام کو ان سازشوں سے بچانے کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں جانے کا نام جہاد ہے، اور جس شخص کے ہاتھ پر اس جنگ میں جانے کے لیے یہ بیعت کی جاتی ہے اسے بیعت علی الجہاد کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت علی الاسلام بھی کیا ہے، بیعت علی الہجرت بھی کیا ہے، اور بیعت علی الجہاد بھی کیا ہے۔ اچھا، چوتھی قسم ہے بیعت علی الخلافہ۔ یہ وہ بیعت ہے کہ جو مسلمان خلیفہ کے ہاتھ پر متفقہ طور پر اپنا حاکم تسلیم کرنے کے لیے لی جاتی ہے، اس بیعت کو بیعت علی الخلافہ کہتے ہیں، اور یہ بیعت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ تک تھی، یعنی مسلمانوں کا ایک خلیفہ مقرر ہوا کرتا تھا، اور اس خلیفہ کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت لی جاتی تھی کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول کے فرامین کو مانتے تھے، ان کے خلفائے راشدین کے فرامین کو مانتے تھے، اسی طریقے سے انہی کے مقرر کردہ ہم اسلامی خلیفہ کی بات کو بھی مانیں گے اور اس کے حکم پر بھی عمل کریں گے، یہ بیعت علی الخلافہ کہلاتی ہے۔ اور پانچویں بیعت علی الخیر ہے۔ بیعت علی الخیر یعنی کسی مرشد برحق کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا،
اعمال خیر کے پختہ ارادے پر بیعت کرنا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ آج لوگ بیعت ہونے میں یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا مقصود کیا ہے، اور بہت سے لوگ تو بیعت ہونے کا مقصد بھی نہیں جانتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بیعت آدمی کیوں ہوتا ہے، بلکہ بہت سے لوگ چمک دمک کو دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کے ہزاروں مرید ہیں، لاکھوں مرید ہیں، جبکہ بیعت کا مقصد یہ ہے کہ پیر سے استفادہ ہو اور اللہ سے قرب حاصل ہو، اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو، اللہ اور رسول کے لیے بیعت کی جانا چاہیے۔ اور بیعت ہونے میں یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جس سے بیعت ہو رہے ہیں ہم جب چاہیں اسے اپنی پریشانیاں بتا سکیں، وہ ہمارے لیے دعائیں کر سکے، پیر کی نظر مرید پر ہمیشہ رہے اور مرید جب چاہے پیر کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ بیعت میں ان چیزوں کا ضرور لحاظ کرنا چاہیے اور مقصد اس کا اور نیت رضا الہی ہونا چاہیے۔ حضرات کرام، ایک مرتبہ صحابہ کرام کی جماعت حضور پاک کی بارگاہ میں موجود تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ مجھ سے بیعت کرو۔ صحابہ کرام نے بیعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی بیعت فرماتے ہیں اور اس میں چند باتوں کا اقرار فرماتے ہیں، ان صحابہ سے چند باتوں کا اقرار کراتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا اقرار کرایا، پھر فرمایا کہ اقرار کرو کہ چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کسی پر بہتان نہ لگانا، کسی اچھی بات میں نافرمانی نہ کرنا۔ تم میں سے جو اس وعدے کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے کرم پر ہے۔ یہ بیعت علی الخیر کی مثال ہے، اور آج بھی ہم اور آپ مشائخ اعظام سے جو بیعت ہوتے ہیں وہ یہی بیعت علی الخیر ہی کی قسم میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنی میں صحیح پیر چننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے مشائخ سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔